اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیات نمبر 40 تک مختلف انبیاء کے واقعات کا مختصر جائزہ۔ ان واقعات میں مشرکین مکہ اور مومنوں کے لیے یہ پیغام مضمر ہے کہ حق کی راہ میں آزمائشوں سے گزارنا اللہ کی سنت ہے۔ آیات نمبر 12 تا 22 میں بیان کہ روز قیامت کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم۔ اور یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ہی طریقے کی پیروی کرو، قیامت کے دن ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، بے شک یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ کئی دوسرے لوگوں کا بھی جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہوگا، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے ہیں قیامت کے دن ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ اگر ان لوگوں کے بہکانے سے کوئی شخص گمراہ ہو گیا تو گمراہ ہونے والے کو اپنی گمراہی کا عذاب دیا جائے گا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن گمراہ کرنے والے کو دوہرا عذاب اس شکل میں ہوگا کہ ایک بوجھ تو اپنی گمراہی کا ہوگا جبکہ دوسرا بوجھ لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور وہ 950 برس ان لوگوں میں رہے، پھر آخرکار ان کی قوم کو ایک طوفان نے اس حال میں آ پکڑا کہ وہ بہت ہی نافرمان لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار سب لوگوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام اہل عالم کے لیے عبرت آموز نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر رہے ہو اور تم ان کے متعلق محض جھوٹ گھڑتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون۔ بے شک اللہ کے سوا تم جن کی پرستش کر رہے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، بالآخر تم سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ۔ اور اگر تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہو تو جان لو کہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں
اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام صاف اور واضح الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیں۔ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا؟ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ کس طرح اللہ نے خلق کا آغاز کیا، پھر اسی طرح وہ قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اور تم سب اسی کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور نہ تم زمین میں کہیں بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہو، اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا مددگار ہو سکتا ہے۔